Bangladesh's prime minister has resigned amid পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম In করে a dramatic turn of events in Bangladesh, Sheikh Hasina has resigned. Students decided to march to Dhaka to যারা responsible for all the killings of the people, they must be held responsible and they must resign from their positions. السلام علیکم، میرا نام ہے محمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ۔ شیخ حسینہ نے اسی سال جنوری میں الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی، مگر صرف 7 ماہ کے اندر اقتدار ان کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں 1 ماہ سے جاری بحران کے بعد استعفیٰ دے دیا اور میڈیا رپورٹ کے مطابق وہ ایک ہیلی کاپٹر میں انڈیا روانہ ہو گئی ہیں، جبکہ مشتعل مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی فوج کے سربراہ جنرل وقار الزمان نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ شیخ حسینہ کی حکومت کا اقتدار بہت تیزی سے ان کے ہاتھوں سے نکلا ہے۔ جولائی میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء نے احتجاج کیا جو بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیل گیا۔ اس دوران تشدد میں اب تک 250 کے قریب افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 11,000 کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس احتجاج کی بنیادی وجہ کوٹا سسٹم کے بڑے پیمانے پر مخالفت ہے۔ بنگلہ دیش میں نوکریاں کوٹے کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ 30% نوکریاں بنگلہ دیش کی تحریک آزادی میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص تھی۔ اس کے علاوہ 56% کوٹا اقلیتوں، قبائل اور پسماندہ برادریوں کو مشترکہ طور پر دیا جاتا تھا۔ 2018 میں ایک بڑے عوامی احتجاج کے بعد اس کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ البتہ بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے اس سال جون میں یہ کوٹا بحال کر دیا، جس کے بعد جولائی میں طلباء نے یونیورسٹی میں احتجاج شروع کر دیا۔ جب بنگلہ دیش کے پولیس کے علاوہ عوامی لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ نے اس تحریک کو زبردستی روکنے کی کوشش کی تو حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ شیخ حسینہ واجد نے 14 جولائی کو ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کی مخالفت کرنے والوں کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا، جس پر احتجاج میں مزید شدت آ گئی۔ اس کے بعد عدالت نے کوٹا سسٹم کو دوبارہ ختم کر دیا، مگر مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ حکومت اس دوران مارے جانے والے افراد کے خون کا حساب دے اور شیخ حسینہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ حسینہ واجد پچھلے 15 سال سے برسر اقتدار تھی۔ ان کے دور میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر تعمیر ہوا اور بنگلہ دیش کے فی کس آمدنی صرف 10 سال میں 3 گنا ہو گئی۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس دوران 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر اٹھ آئے، لیکن گزشتہ برسوں میں ترقی کی یہ تیز رفتار سست ہونا شروع ہو گئی تھی، جس سے لاکھوں نوجوان بے روزگار ہو گئے۔ دوسری جانب حسینہ واجد کی حکومت کا انسانی حقوق کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو سختی سے دبانے کی پالیسی اختیار کی تھی۔ حکومت پر تنقید کرنے والے 15 سال سے لاپتہ ہیں۔ اس سال جنوری میں ہونے والے انتخابات میں شیخ حسینہ واجد نے 75% نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، مگر اپوزیشن کے بائیکاٹ کی وجہ سے ٹرن آؤٹ صرف 40% رہا، جبکہ اس سے پچھلے سال انتخابات میں یہ شرح 80% تھی۔ حالیہ انتخابات میں بھی دھاندلی کے الزامات لگے اور امریکی محکمہ خارجہ نے بھی یہ کہا کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے۔ 76 سالہ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ 1975 میں جب ایک فوجی بغاوت کے دوران شیخ مجیب الرحمان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا، اس وقت شیخ حسینہ واجد اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ہمراہ یورپ کے دورے پر ہونے کی وجہ سے بچ گئی تھی اور مارشل لا کے دور میں انڈیا میں سیاسی پناہ لی، اور جلاوطنی کے دوران انہیں شیخ مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ کا سربراہ منتخب کر لیا گیا۔ وہ پہلی بار 1996 میں انتخابات جیت کر وزیر اعظم بنی۔ 2009 میں دوبارہ اقتدار میں آئی۔ تب سے اب تک وہ 4 بار مسلسل انتخابات جیت چکی ہیں۔ شیخ حسینہ کو 2018 میں ٹائم میگزین نے دنیا کے 100 بااثر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا، جبکہ فوربس میگزین انہیں 3 بار دنیا کی طاقت ترین خاتون قرار دے چکا ہے۔ حسینہ واجد کے اقتدار کو کامیابی اور تنازعات دونوں سے عبارت ہے۔ انہیں بنگلہ دیش کی معیشت کو بہتر بنانے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے اور میانمار سے فرار ہونے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو پناہ دینے پر بین الاقوامی تعریف حاصل ہوئی ہے۔ تاہم ان کی حالیہ انتخابی فتوحات، اپوزیشن کے بائیکاٹ اور دھاندلی کے الزامات سب سے اہم ایشو ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان پر اپوزیشن کو سختی سے کچلنے اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات لگاتی رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔